اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ الضحیٰ نزول قرآنی کے لحاظ سے 11ویں اور ترتیب کے لحاظ سے 93 اس میں کل 11 چھوٹے چھوٹے آیات ہیں اور سورہ کا نام اس کی پہلی آیت کے لفظ الضحیٰ پہ ہے۔ اس سورت کی شان نزول کچھ اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو غار حرا میں تشریف لے جاتے اور صبح تک تفکر کرتے، غور و خوض کرتے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے، اس کائنات کے بارے میں سوچتے، اس کی تخلیق کے بارے میں سوچتے۔ کبھی کبھی جبریل علیہ السلام کی آواز بھی سنائی دیتی جو صرف یہ کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اس کا فرشتہ جبریل ہوں، اور اس کے علاوہ جبریل اور کوئی بات بھی نہ کہتے۔ اور ایک رات جبریل جو ہیں وہ غار میں تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اس سورہ کی تلاوت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے اجالے کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ سج جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہیں آپ کو وداع کر دیا آپ کے رب نے اور نہ ہی وہ ناراض ہے۔ سجا سجو سے بنا، سین جیم واو، ساکن ہو جائے، ٹھہر جائے، طاری ہو جائے، اٹ کورز ود ڈارکنیس۔ کلا کلی سے بنا، کاف لام یہ، بیزار خفا، یا انگلش آپ کہہ سکتے ہیں ڈسپلیزڈ۔ والضحیٰ کا مفہوم یہ ہے جب سورج کی شعائیں افق سے نمودار ہوتی ہیں اور رفتہ رفتہ یوں پھیلنے لگتی ہیں کہ زمین کا گوشہ گوشہ سورج کی روشنی سے چمک اٹھتا ہے، اور پھر ساری کائنات اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی سورج کے نور سے منور ہو جاتی ہے۔ جبکہ واللیل اذا سجا اس آیت کی اس سورہ کی دوسری قسم ہے، اور پہلی قسم کی طرح اس کا مجازی جو معنی ہے وہ بھی بہت وسیع ہے۔ قسم اس وقت کی جب تاریکی چھا جاتی ہے، دنیا تاریکی میں ڈوب جاتی ہے، اور اس جہاں پہ طاری ہونے والا سکوت اتنا گہرا ہوتا ہے کہ کہیں دور سے اٹھنے والی ہلکی سی آواز بھی بہت قریب سے سنائی دیتی ہے۔ اور جو تیسری آیت ہے ما ودعک ربک وما قلی، اس میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے ذہن میں ابھرنے والے جو کچھ سوالات تھے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شناسائی کے بعد آپ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں، اور اللہ نے اپنی محبت یا اپنی دوستی ہرگز واپس نہیں لی۔ آپ بدستور اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بالضرور آگے آنے والے مراحل بہتر ہیں آپ کے لیے پہلے سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کو عطا فرمائے گا آپ کا رب تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا نہ پایا اس نے آپ کو یتیم نہ دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پایا آپ کو سرگردان راہ تو ہدایت دی۔ ضَالًّا ضلال سے بنا، جو صحیح راہ کی تلاش میں سرگرداں ہو، one trying to find out right way۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ آنے والے تمام مراحل پہلے کی نسبت کہیں بہتر ہیں، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ پوری دل جمی کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھیں، صبر و استقامت کے ساتھ اپنے رب پہ توکل کیے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھاتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ آپ کے سر پہ تو کسی کا سایہ بھی نہ تھا، تو آپ کے رب نے آپ کا ہاتھ تھاما اور آپ کی نشو و نما کا بہترین بندوبست کر دیا، اور اسی مہربان نے جب آپ کو رائے حق کی جستجو میں سرگرداں دیکھا تو رہنمائی فرما دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا آپ کو ضرورت مند
تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس جو یتیم ہے تو مت قہر کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل ہے تو مت جھڑکیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمت ہے آپ کے رب کی سو روایت کریں۔ عائلًا، ایل سے بنا این یہ لام، مفلس محتاج، فقہ کش تنگ دست، یا کوئی ایسا شخص جس کی کفالت کی ضرورت ہو، ون ان نیڈ۔ تنہر، نہر سے بنا، دور ہٹائیں، ریپیل۔ اور جب کبھی بھی آپ کے اللہ نے آپ کو ضرورت میں دیکھا تو آپ کی دستگیری اس طرح سے فرمائی کہ آپ کسی کے بھی محتاج نہ رہے بلکہ سب آپ کے ہی محتاج ہو۔ اور کیا یہ ساری چیزیں یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو کتنا محبوب رکھتا ہے؟ اس لیے آپ یتیموں اور بے سہارا کے سر پہ اپنا دست شفقت رکھیں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں، ہر سائل کے ساتھ نرم روی اور مہربانی کا سلوک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رب کی وہ نعمت، رائے ہدایت کی وہ نعمت جو آپ کے پاس ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔